نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. باب حفظ العلم، باب علم کا یاد رکھنا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابی ہریرہ قال ان الناس يقولون، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے اکثر ابو ہریرہ نے کثرت کی، یعنی روایت حدیث بہت کی، یعنی لوگ مجھ پہ بات بناتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. بعض اوقات علم کا حسد بھی ہو جاتا ہے نا، فلاں کو تو درس دینے سے ہی فرصت نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں ایسے، ولولا آیتانی، اگر نہ ہوتی دو آیتیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ما حدثت، نہ میں بیان کرتا، حدیثن کوئی حدیث، ثم یتلو، پھر وہ پڑھتے ان دو آیتوں کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو اتارا ہم نے، من البینات، روشن نشانیوں میں سے، الی قولہ الرحیم، یعنی الرحیم تک. تو میں آیت مکمل کرتی ہوں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. سورۃ البقرہ آیت 159 اور 160 ہے، جو نہیں لکھ سکے وہ بعد میں لکھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن آیتوں نے ابو ہریرہ کو بے چین کر رکھا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں، لیکن یہ آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم اپنی بے چینیوں کا اظہار کیسے کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس علم کو جو ہم نے اتارا، بینات میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اس علم کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، ایسے لوگوں پر، یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے جو علم کو چھپاتے ہیں، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرنے والے سب ان پہ لعنت کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق ان پہ لعنت کرتی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی اس جرم سے باز آ جائیں، واصلحوا، اصلاح کر لیں، وبینوا، اور بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی جو ان کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیں. فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں جب میں پڑھتا ہوں تو پھر میں چپ نہیں رہ سکتا، پھر میں وہ سارا علم لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں اِنَّ إِخْوَانَنَا، بے شک ہمارے بھائی، کن کے، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے بھائی، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، یعنی جو مکہ سے آئے تھے، کانا یشغلہم، تھی مصروف رکھتی ان کو، مشغول رکھتی ان کو، الصفق، تالی بجانا، بالاسواق، بازاروں میں، کنایا ہے تجارت کرنے سے، یعنی بازاروں میں تالی بجانا کیا ہے، یعنی اعلان کرنا، لینا دینا اٹھانا، وہ جو تجارت کا شغل ہوتا ہے، کہ ہمارے بھائی مہاجرین جو تھے وہ تو بازار میں تجارت میں مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہمارے انصاری بھائی، کانا یشغلہم العمل، مشغول رکھتا تھا ان کو کام کرنا، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، یعنی وہ بھی اپنے مال میں کام کرتے تھے، مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، اور ابو ہریرہ کیا کرتا تھا، کانا یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم رہتا، جڑا رہتا، چپکا رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لشبع بطنہ، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. کس چیز سے پیٹ بھرنے کے لیے؟ علم سے پیٹ بھرنے کے لیے. اور کھانا بھی بس وہی کھا لیتے جو آپ ان کو عنایت کر دیتے یا آپ کے پاس سے جو انہیں نصیب ہو جاتا. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا ان مجلسوں میں جہاں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. یعنی دوسرے بہت سے صحابہ کرام تھے بڑے بلند مرتبہ، لیکن علم کے لیے یکسوئی چاہیے، علم کے لیے لزام چاہیے. لزام کا مطلب جڑے رہنا، چمٹے رہنا، لگے رہنا. تو باقی لوگ یہ نہیں کرتے تھے. وَيَحْفَظُ، اور ابو ہریرہ حفظ کرتا تھا، مَا لَا يَحْفَظُونَ، جو وہ حفظ نہیں کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ، لیکن جس دن سے آئے پھر اس کے بعد بسا اوقات معمولی مزدوری کی، لیکن سارا وقت اپنا علم میں گزار دیا.
ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب مزدوری کرتے تو ایک خاندان تھا بنو غزوان کا، ان کا کام کر دیا کرتے تھے کبھی کبھی. تو ان کی ایک خاتون تھی بسرا بنت غزوان، تو ان کے یہ کام کیا کرتے تھے. جب وہ ساری فیملی سفر پہ ہوتی تو ابو ہریرہ ان کے ساتھ چلے جاتے کبھی، اور وہ سوار ہوتے، یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہوتے تھے پیدل، اور راستے میں وہ کہتے ہیں کہ بسرا مجھ سے کبھی کہتی کہ تم ابو ہریرہ فلاں کھانا تیار کر کے لاؤ، تو جب آگے چلیں گے پھر میں کھانا تیار کرتا، پھر ان کو کھلاتا. پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا، ابو ہریرہ علم میں مشغول ہو گئے، اور علم جس کے بارے میں آتا کہ والذین اوتوا العلم درجات، وہ درجات بلند ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ مدینہ کے حاکم بنائے گئے، قاضی بنائے گئے، اور سب لوگوں کو، سب مالداروں کو پیچھے چھوڑ گئے. اور یہی بسرا جو تھی ان سے نکاح کیا، پھر یہ ان کو کھانا بنا کے دیتی. یہ علم کی فضیلت ہے. انسان طالب علم ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لیکن جو یہ فقیری دیکھ لے اسے زندگی میں ہی صلہ مل جاتا ہے، اور زندگی میں ہی اس کی جزا مل جاتی. آخرت میں تو جو ملے گی ملے گی، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، والذین اوتوا العلم درجات. لیکن ایسے رنگ اور ایسی مثالیں دنیا میں بھی قابل ذکر ہیں. تو اس ساری حدیث سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری. حفظ العلم یعنی کہ سنا اور بلا دیا. اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جو بھوک کاٹ کر، مشقت اٹھا کر علم کے لیے سب کچھ قربان کر دیں اور چمٹ جائیں اس چیز سے. یہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے امتوں کی تقدیر بدلتی ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا، میں آپ سے کوئی حدیث سنتا ہوں، کثیرن بہت سی، انسا ہوں میں اس کو بھول جاتا ہوں. یعنی میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن بھلا دیتا ہوں. یعنی اپنی ایک مرض کا شکایت کی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یا میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا، میں یاد کر لینا چاہتا ہوں سب کچھ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ، کپڑا پھیلاؤ جو تم پہنتے ہو. فبسطتہ، میں نے اس کو پھیلایا. قال، کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں فغرفہ، تو چلو ڈالا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اس طرح چلو بنایا، اس میں تھا کچھ نہیں، صرف اشارہ، چلو بنایا اور میری چادر میں اس طرح ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ ثم قال، پھر فرمایا ضم، لپیٹ لو چادر، لے جاؤ اس کپڑے کو. فضممتہ، تو میں نے اس کو سمیٹ لیا، اپنے ساتھ چمٹا لیا. فما نسیت، تو نہ میں بھولا، شیئا، کوئی چیز، بعد، اس کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض اور برکت اور رحمت کا جو چلو آپ نے ڈالا تھا میرے کپڑے پر، وہ پھر ساری زندگی مجھے فائدہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض تھی اور برکت تھی وہ ان میں سرایت کی. آپ دیکھیں کہ اب یہ بات تو جدید تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ انسانوں کے جسم کے اندر سے ریز نکلتی ہیں اور انرجی ہوتی ہے ایک. کتابوں سے وہ ریز نہیں نکلتی. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی لکھ کے لے آتا اور وہ گھر بیٹھ کے لیٹ کے ایک نظر پھیر لیتے، رٹ لیتے. نہیں، ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہے، پھر آپ کا جو فیض تھا وہ ان تک پہنچا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، ایک انوائرنمنٹ میں جب ہوتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے جو کچھ انسان سیکھتا ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کو پھیلانے کی، کہ وہ اس وجہ سے پھیلا سکے تھے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انرجی تھی یا آپ کی جو برکت تھی وہ بھی ٹرانسفر ہوئی. حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال اخبرنا ابن ابی فدیک بہذا او قال غرف بیدہ فیہ، کہ یہ حدیث ابراہیم بن منذر نے بھی بیان کی ہم سے، اور ان سے ابن ابی فدیک نے، اس میں یہ کہا گیا کہ غرف بیدیہ فیہ، کہ آپ نے انڈیلا اپنے چلو سے اس میں، فیہ، اس میں. اوپر والی حدیث میں صرف غرف بیدیہ ہے نا، نیچے فیہ کے بھی الفاظ آتے ہیں. اب امام بخاری نے یہ نہیں کیا کہ اچھا وہ میرے دوسرے استاد نے فی ہی بتایا تھا تو میں پہلے کے ساتھ ہی لگا کے ایک لفظ ہی تو ہے، کیا تردد کروں، اتنی لمبی باتیں پھر لکھوں گا. نہیں، علمی امانت، ایک لفظ بھی اضافہ نہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حفظت، میں نے یاد کر لی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعاءین،
دو برتن، یعنی میں نے یاد کیے یا لے لیے 2 برتن، یعنی 2 قسم کا علم مراد ہے. وعائین یعنی نوعین من العلم، وہ کیا تھے؟ ایک احکام و سنن اور دوسرا تھا اخبار الفتن. یعنی ایک تو زندگی کے عام احکامات کے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، احکام اور سنن، اور دوسری تھی اخبار الفتن، فتنوں کی خبریں. آپ نے کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی. فاما احدہما، تو جہاں تک ان دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے، فبثثتہ، تو میں نے اس کو پھیلا دیا ہے. بث فیہا من کل دابہ قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی نشرتہ، اس کو میں نے نشر کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، کھلے عام ان کو روایت کیا ہے. واما الآخر، تو دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے، فلو بثثتہ، اگر میں وہ باتیں پھیلاؤں، یعنی جو آپ نے پیشن گوئیاں کی تھی امت میں فتنوں کی، قطع ھذا البلعوم، کاٹ دی جائے یہ کھانے کی رگ، یعنی میری گردن کاٹ دی جائے. بلعوم کہتے ہیں کھانے کے پائپ کو، یا یہ جو نرخرا ہوتا ہے نا، یعنی سانس لینے کی نالی یا کھانے کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب گردن کٹے گی تو دونوں ہی کٹ جائیں گی نا، ایک نے بچنا تھوڑی ہے. ان کا مطلب کیا تھا ابو ہریرہ کا، کہ وہ علم جو عام لوگوں سے متعلق تھا وہ تو میں نے خوب پھیلایا، لیکن کچھ خاص باتیں بھی ہیں جو آپ نے بتائی تھی، لیکن میں اس ڈر سے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں سن سکیں گے، ابھی میں ان کو نہیں دے رہا یا نہیں دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے حکمت کے ساتھ دینا چاہیے. لوگوں کی عقل سے بالا چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ دشمن ہو جائیں آپ کی. لیکن پھر آخر میں انہوں نے بتایا بھی کہ علم چھپا نہیں سکتا، اس لیے مرنے سے پہلے وہ بھی بتا گئے. وہ آگے کتاب الفتن جب آئے گی اس میں آپ پڑھیں گے، اس لیے میں ان تفصیلات میں یہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کیا تھی اخبار الفتن. باب الانصات للعلماء، انصات خاموش رہنا، للعلماء علماء کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سکھانے والے کے سامنے خاموشی سے بیٹھنا. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني علي بن مدرک عن ابی زرعۃ عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جریر بن عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال له فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا، استنصت الناس، چپ کرواؤ لوگوں کو. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور ان میں سے اکثریت ان کی تھی جو آپ کے زیر تربیت نہیں رہے تھے کبھی، کہ ان کو سب باتوں کا پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے. جیسے ہمارے بھی کسی ہجوم پبلک پلیس پہ سب لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ علم حدیث کی مثلاً مجلس کا احترام کیا ہے، عام لوگ تو اس سے نہیں واقف. تو اسی طرح جو حجۃ الوداع میں لوگ آئے ان سب کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، تو آپ کو سکھانا پڑا. آپ نے فرمایا، اے جریر اعلان کرو، سب کو خاموش کروا کے بٹھاؤ. تو انہوں نے ایسا کیا. جب لوگ چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، فقال لا ترجعوا، مت پلٹنا، بعدی، میرے بعد، کفارن، کافر بن کے، کافر مت ہو جانا. یضرب بعضکم، کہ مارے تم میں سے بعض، رقاب، گردنے، بعضن، بعض کی، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، یہ شیوہ کافری ہے، کافر نہ ہو جانا. باب ما یستحب، جو پسندیدہ ہے، للعالم، عالم کے لیے، اذا سئل، جب وہ پوچھا جائے، ای الناس عالم، کون سا لوگوں میں سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو اسے کیا کہنا چاہیے. یعنی کسی عالم سے جب یہ پوچھا جائے کہ کیا تم جانتے ہو کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے، فَيَكِلُ الْعِلْمَ، تو سپرد کر دے علم کو، الی اللہ، طرف اللہ کے. اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میں نہیں جانتا، کہنا چاہیے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. یا جس کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو اس میں جھوٹی یا غلط بات نہیں کہنی چاہیے، اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ یہ میں جانتا ہوں اور اصل علم اللہ کے پاس ہے. جیسے کہا جاتا نا، واللہ اعلم بالصواب، درست بات اللہ ہی جانتا ہے، یہ کہنا چاہیے. یہ آپ دیکھیں نا کہ عالم کو بھی کتنے ادب سکھائے گئے، کتنی وسعت ہے. یہ کتاب العلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم صرف انفارمیشن نہیں، بلکہ اس کے سیکھنے اور سکھانے اور اس کے لیے چلنے اور ان تمام چیزوں کے بے شمار آداب ہیں جو اسلام نے دیے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس، سعید بن جبیر نے ابن عباس سے کہا، ان نوفل البکالیہ، کہ نوف البکالی یہ تابعی تھے، اسرائیلیات کے عالم تھے. کعب بن احبار یہودی عالم کی بیوی کے بیٹے تھے، یعنی ان کے اپنے بیٹے اپنے سے نہیں تھے بلکہ ان کی بیوی کی شادی پہلے کہیں اور ہوئی ہوگی تو ان کے بیٹے تھے. یزعم، دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے، کون کہتا ہے، نوف بکالی کہتا ہے، ان موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام
لیس بموسیٰ بنی اسرائیل، یہ وہ نہیں جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں، یعنی فرعون کے مقابلے والے نہیں، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں جو اس حدیث میں آئے ہیں. فقال، تو کہا کس نے؟ ابن عباس نے. کذب عدو اللہ، جھوٹ کہا اللہ کے دشمن نے. ابن عباس بہت بلند پایا عالم، اور ان کو اللہ کا دشمن کہہ رہے ہیں. ذرا سوچے کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط معنی پہنائے، غلط تعویل کرے، وہ پھر صرف رسول اللہ کا نہیں، اللہ کا بھی دشمن ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اس لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ان کو کہہ رہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں مخالفت اور دین کے معاملے میں کسی شخص کی غلط رائے کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. حدیث. اب میں پہلے اس حدیث کا لفظی ترجمہ کروں گی اور آخر میں خلاصہ کر دوں گی، کیونکہ لمبی حدیث ہے اور بیچ میں سپلٹ نہیں کرنا چاہتی اس کو بار بار. حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام خطیباً خطبہ دینے کے لیے، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں. فسئل، تو پوچھے گئے، ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں. ظاہر اللہ کے نبی تھے اور واقعی بظاہر تو انہیں کوئی بھی عالم اپنے سے بڑا نظر نہیں آتا تھا. فعتب، تو ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ علیہ، اس پر، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اذ لم يرد العلم، جب کہ نہیں لوٹایا علم کو، یعنی نسبت الیہ، طرف اللہ کے، یعنی انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں. فأوحى اللہ الیہ، تو وحی کی اللہ تعالیٰ نے طرف ان کے، موسیٰ علیہ السلام کے، ان عبدن، کہ ایک بندہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، جو نبی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم تھا، خضر علیہ السلام، کیا کرو؟ بمجمع البحرین، دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر ہے، علاقے کا نام بتایا. ہوا اعلم منک، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے. قال یا ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وکیف لی بہ، اور کس طرح ہے میرے لیے ساتھ اس کے، یعنی کیسے پہنچوں اس تک، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اس اپنے سے بڑے عالم تک پہنچ سکوں. فقیل لہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، احمل، لے لو، اٹھا لو، حوتن، ایک مچھلی، فی مکتل، ایک زنبیل میں. مکتل اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 15 صاع چیز آ جائے. صاع ایک پیمانے کا نام ہے، یہ کافی بڑا برتن لگتا ہے، نہیں آپ کیوں سمجھے جیسے 15 سیر چیز جس میں آ جائے. اتنا بڑا ڈول یا اتنی بڑی بکٹ لے لو جس میں ایک مچھلی کو ساتھ رکھ لو. اور آپ کو پتا مچھلی کو جو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی. بعض کہتے پکی ہوئی تھی، بعض کہتے نہیں پکی تھی، پکی یا نہ پکی ہو لیکن زندہ نہیں تھی. بہرحال فاذا فقدتہ، جب تم اسے گم پاؤ، یعنی تم سے چلی جائے. ظاہر ہے کہ ایک مچھلی جو بے جان ہو چکی ہے اگر نکل کے کہیں چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے. ایک ہماری مچھلیاں تو نہیں اس طرح کر سکتی. فہو سما، تو وہ وہیں پر ہوں گے، یعنی جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہ وہیں ملیں گے تم کو. فانطلق، تو وہ چل دیے. وانطلق، اور چلے، بفتاہ، اپنے نوجوان کے ساتھ، یوشع بن نون، یعنی حضرت موسیٰ یوشع بن نون اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے. وحملا، دونوں نے اٹھا لی، حوتن، ایک مچھلی، فی مکتل، زنبیل میں، بکٹ کہہ سکتے ہیں آپ. حتیٰ، یہاں تک کہ کانا، وہ دونوں تھے، عند الصخرتی، ایک پتھر کے پاس، چٹان کے پاس. ودعا رؤوسہما، رکھ دیا ان دونوں نے سر اپنا، وناما، اور سو گئے. تو ایک پتھر پہ جا کے لیٹ گئے، کہتے ہیں نا نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے. ناما، دونوں سو گئے. فانسلا، تو چپکے سے نکل گئی، کھسک گئی، الحوت، مچھلی، من المکتل، زنبیل سے. فاتخذ سبیلہ، تو بنا لیا اس نے راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ کی طرح، یعنی جیسے سرنگ لگا کے سمندر میں نکل گئی ہو. وہ مردہ مچھلی پانی میں چلی گئی، دوبارہ سمندر میں چلی گئی، مجمع البحرین میں. وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا، یہ بات موسیٰ اور آپ کے نوجوان کے لیے یا آپ کے خادم کے لیے بڑی عجیب تھی. فانطلقا، تو پھر دونوں چل پڑے. بقیت لیلتہما و یومہما، ایک رات دن میں جتنا باقی وقت تھا مزید آگے چلے گئے. فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آتنا، لاؤ ہمارے پاس، غداءنا، ناشتہ ہمارا. لقد لقینا من سفرنا ھذا، البتہ ملے ہم اپنے اس سفر میں، نصباً، تھکاوٹ کو، یعنی ہم بڑے تھک گئے. ولم یجد موسیٰ، اور نہ پایا موسیٰ علیہ السلام نے، مسن، کوئی اثر، من النصب، تھکاوٹ میں سے. حتی جاوز المکان،
تھکاوٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ جب تجاوز کر گئے، گزر گئے اس جگہ سے الذی امر بہ، جس کا وہ حکم دیے گئے. یعنی آگے جاتے ہوئے تھکنے لگے. اب صخرہ تک نہیں تھکے تھے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی، جہاں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا، لیکن جب اس سے آگے گئے تو تھک گئے. فقال له فتاه، تو ان کے نوجوان نے کہا ارأیت، کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہ تھی وہ جگہ جو ہم چاہتے تھے. فرتدا، تو پلٹ آئے دونوں، علی آثارہما، اپنے پاؤں کے نشان پر، قصصا، آثار قدم تلاش کرتے ہوئے. فلما اتیا، دونوں جب آئے، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، اذا، تو جب، رجل، ایک شخص ملا، مسجن، لپٹا ہوا، بثوب، ایک کپڑے میں، اور یہی خضر علیہ السلام تھے. یعنی ایک کپڑا لپیٹے ہوئے ایک شخص ملا. اب اس وقت خضر علیہ السلام وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ پہلے جب وہ دونوں وہاں سو رہے تھے تو وہ نہیں موجود تھے. او قال تسجى بثوبه، یا راوی نے کہا کہ اس نے لپیٹا ہوا تھا اپنے کپڑے کو. فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. فقال الخضر، خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، کہاں ہے تیری زمین پر سلام؟ یہ کوئی تو اجنبی آدمی معلوم ہوتا ہے، یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا. یوں لگتا ہے کہ کافروں کا علاقہ تھا جہاں کسی کو سلام کا نہیں پتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سلام کرنے پر خضر حیران ہو گئے. فقال انا موسیٰ، تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ قال نعم، کہا ہاں. قال هل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے پیروی کروں، آپ کے ساتھ چلوں، علی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت، اس میں سے جو آپ سکھائے گئے، رشدہ، کوئی بھلائی کی باتیں. قال انک لن تستطیع معی الصبر، کہا یقیناً تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ علم تو صبر مانگتا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم، بے شک میں علم پر ہوں، یعنی میرے پاس ایک علم ہے، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے، یعنی ایک خاص علم ہے میرے پاس. علمنی ہی، اس نے سکھایا ہے مجھ کو، لا تعلمہ انت، نہیں جانتا اس کو تو، تجھے نہیں اس علم کا پتا. وانت علی علم، اور تو ایک علم پر ہے، علمکہ اللہ، سکھایا تجھ کو اسے اللہ نے، لا عالم، وہ میں نہیں جانتا، یعنی جو تیرے پاس علم، علم نبوت، وہ مجھ کو نہیں. قالا، تو اس نے کہا ستجدنی، ان قریب تو پائے گا مجھ کو، انشاء اللہ، انشاء اللہ، صابرن، صابر، صبر کرنے والا، ولا عاصی، اور نہ میں نافرمانی کروں گا، لکا، تیرے لیے، امرن، کسی بات کی، کسی حکم کی سرتابی نہ کروں گا، آپ جو فرمائیں گے وہی کروں گا. فانطلقا، دونوں چل پڑے، یمشیانی، چلتے چلتے، علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے، ساحل پہ چلنے لگے دونوں. لیس لہما سفینۃ، ان کے لیے کوئی کشتی نہ تھی. یوں لگتا کہ یوشع پھر پیچھے رہ گئے اور یہ دونوں تنہا تھے. فمرت بہما سفینۃ، تو گزری ان کے پاس سے ایک کشتی، سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو ایک کشتی پاس سے گزری. فکلموہم، تو انہوں نے ان سے، یعنی کشتی والوں سے بات کر لی، ان یحملوہما، کہ وہ ان دونوں کو سوار کریں. فعرف، تو پہچانے گئے، الخضر، خضر علیہ السلام، فحملوہما، یعنی کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ خضر ہیں، تو چونکہ پہچانتے تھے تو انہیں سوار کر لیا، بغیر نول، بغیر کرائے کے، نول کہتے ہیں اجر کو، پالن. فجاء عصفور، تو اتنے میں ایک چڑیا آئی، فوقع علی حرف السفینۃ، بیٹھ گئی کشتی کے کنارے پر، حرف کہتے ہیں نا کنارہ، کشتی کے کنارے پر چڑیا بیٹھ گئی. فنقرا، اس نے چونچ ماری، نقرتن، ایک دفعہ چونچ مارنا، او نقرتین، یا دو چونچے مارنا، فی البحر، سمندر میں. جیسے کشتی جا رہی تو آپ نے دیکھو بگلا یا کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ایک دفعہ ایسے منہ مار کے پھر اڑ جاتے ہیں، ایسے پرندے بحری جو ہوتے ہیں جیسے. فقال الخضر، تو خضر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، نہ کمی کی میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم میں سے، یعنی ہم نے اللہ کے علم میں سے نہیں کم کیا، یعنی ہمیں جو کچھ ملا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم نہیں کم ہوا اتنا بھی، اللہ کا نقرت حاضل اسور، جتنا اس چڑیا نے چونچ ماری، فی البحر، سمندر میں. یعنی وہ قرآن پاک میں تھا نا، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو پیغمبروں کے پاس بھی علم کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، جیسے چڑیا ایک چونچ مار کے کوئی چیز اٹھاتی. فعمد الخضر الی لوح، تو ارادہ کیا خضر علیہ السلام نے طرف ایک تختے کے، من الواح السفینۃ، کشتی کے تختوں میں سے، یعنی اس کی طرف گئے. فنزعہ، تو اس کو کھینچ لیا. فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم،
ایسے لوگ حملونا بغیر نول، جنہوں نے کرائے کے بغیر ہم کو سوار کیا، امتا الی سفینتہم، تو ان کی کشتی کے پیچھے پڑ گیا، فخرقتا، اس کو پھاڑ دیا، یعنی ایک پھٹا کھینچ نکالا، لتغرق اہلھا، کہ تو اس کے چلانے والوں کو، اس کے مالکوں کو، اس کے اوپر بیٹھنے والوں کو غرق کر دے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر کہتے میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہنے لگے کہ نہ مواخذہ کرو میرا بوجہ اس کے جو میں بھول گیا۔ فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، تو پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، یعنی بھول کے یہ بات کہہ گئے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ فاذا غلام، دیکھا کہ ایک بچہ یلعب، کھیل رہا ہے، مع الغلمان، دوسرے بچوں کے ساتھ۔ فاخذ الخضر برأسہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کا سر لے لیا، من اعلاہ، اس کے اوپر سے۔ فاقتلا، تو اکھڑ گیا، رأسہ بیدہ، اس بچے کا سر ان کے ہاتھ سے ہی اتار لیا سر۔ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاکیزہ جان کو، معصوم بچے کو تم نے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جان کے بدلے کے مار ڈالا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال ابن عیینہ، ابن عیینہ یہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، وہذا اوکد، اور یہ زیادہ اوکد یعنی اہم بات ہے، یعنی اب تاکید کرتے ہیں۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ استطعما، انہوں نے کھانا مانگا ان سے، یعنی کشتی چلتے چلتے کنارے پہ آ رکی، ایک بستی پہ پہنچے، کھانا مانگا، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کو مہمان بنائیں۔ فوجدا فیہا جدارا، تو اس بستی میں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، جو ٹوٹا ہی چاہتی تھی۔ قال الخضر بیدہ، یہاں قامہ کا لفظ ہونا چاہیے، قامہ ہی ہے، قام الخضر بیدہ فاقامہ۔ بہرحال قال الخضر بیدہ، خضر علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا، اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا، فاقامہ، درست کر دیا، کھڑا کر دیا، ٹوٹ رہی تھی، گر رہی تھی، انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بولے، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس پر اجر لے سکتے تھے، یعنی آپ اس کا صلہ لے سکتے تھے، مزدوری اس پہ لے لیتے۔ قال، خضر کہتے ہیں، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، 3 دفعہ چانس ہوتا ہے، تینوں ختم ہو گئے، 3 چھٹیاں کی، نام کٹ گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، لوددنا، البتہ ہم چاہتے تھے کہ لو صبرا، کاش وہ صبر کرتے، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہم پر ان دونوں کے معاملے میں سے، یعنی کچھ اور بھی ہمیں پتہ چلتا، یعنی اور علم آ جاتا۔ اس سارے قصے سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی بات پہ بھی پکڑ لیتے ہیں، اس لیے انسان بے خوف کبھی نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین نبی، قرآن پاک میں جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے شاید ہی کسی کا ہو، اور اس وقت کی پسندیدہ ترین قوم کے نبی، فضلتکم علی العالمین۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے صرف زبان سے اتنا کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس پہ کہا کہ نہیں، ان کو یہ نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم۔ اتنی سی بات پر پکڑ ہو گئی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کتنے بھی اچھے کام کر لے، کتنے بھی بڑے کام کر لے، اپنے آپ کو کبھی کچھ نہ سمجھے، کوئی پتہ نہیں، کسی چھوٹی سی بات پہ حساب ہو جائے، کیا بنے گا؟ اس کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام کو اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آتے، لیکن سفر کروایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سفر کے لیے ساتھ کھانا بھی رکھوایا، مچھلی رکھوائی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مچھلی کے علاوہ بھی کچھ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارا ناشتہ، تو لگتا ہے کہ گھر سے کچھ ساتھ لے گئے تھے۔ تو علم کے لیے جب بندہ نکلے تو اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے نکلے، یعنی زیادہ راہ لے کے جانا ثواب کا کام ہے۔ پھر طلب علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علم کی کہیں بھی حد نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو آخری چیز نہ سمجھے، ہر وقت مزید سے مزید سیکھنے کی تلاش میں رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عالم کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ترین، اپنے قوم کے سردار، لیکن جب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے علم کی کچھ باتیں سکھائیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
کرامت اولیاء جو ہیں وہ برحق ہیں، یعنی ممکن ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ جو ہر شخص کو نہیں ملی ہوتی، تو ان کا انکار نہیں سرے سے کر دینا چاہیے یہ جھوٹ ہے، میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو لوگ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں یا اللہ کے عبادت گزار یہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد عام حالات اور ذرائع اور اسباب اور ان سب چیزوں سے بالا ہو کے کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں کہ ہم ضرور مانیں کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا ویسا ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نظر آتی ہے کسی کے پاس تو اس کو بلا وجہ انکار نہیں کر دینا چاہیے، بس ٹھیک ہے اس کے پاس ہے، اللہ کا فضل ہے اس پر، یہ نعمت ہے اس پر۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت ضرورت کھانا منگوا کے کھایا جا سکتا ہے، یعنی ایک نبی کے لیے یہ بات کوئی باعث عیب نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو کہے جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، یعنی کھانا منگوا کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، تو کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن اگر انسان کبھی نہ کر سکے اور کروا لے تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ حالانکہ دونوں نے ہی سفر کیا تھا نا، دونوں ہی تھکے ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا جاؤ تم کھانا لاؤ، تو اس میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی یا ان کی شان کے خلاف نہیں تھی یہ بات کہ انہوں نے دوسرے سے کہہ دیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بغیر اجرت کے اگر کوئی اپنی گاڑی پہ یا اپنے ریل پہ یا کسی چیز پہ سوار کر لے آپ کو تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی آپ کو کہتا ہو میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، گھر پہنچا دیتی ہوں، یا کوئی اپنی گاڑی ہی دے دیتا ہے، یا کوئی اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے بغیر کرائے کے آپ کو سوار کر لیتا ہے، یعنی گاڑی دینا تو اور بات ہے، مثلا کسی چیز کا کرایہ ہے تو کہتا نہیں میں آپ سے کرایہ نہیں لیتا یا کم لے لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کی بات، تو اگر کوئی اپنی یعنی انسان اس سے مانگے نہ مانگنا تو اور بات ہے، لیکن اگر کوئی خوش ہو کے یا اپنی رضامندی سے ایسا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ خضر علیہ السلام بھی بڑے علم کے پہنچے ہوئے شخص ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب کشتی والوں نے کہا ہم کرایہ نہیں لیں گے تو دونوں بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی ان کی پکڑ نہیں یا محاسبہ نہیں کہ ان سے پوچھا جائے یا ان کا عیب بیان کیا جائے، دیکھو ویسے ایک نبی بنے ہوئے ہیں اور بغیر کرائے کے وہ بیٹھ گئے ان پہ۔ ہاں اگر ظلم اور زبردستی سے بیٹھتے تو پھر گناہ تھا۔ پھر اسی طرح دوسرے کے ساتھ ظاہریت پہ معاملہ کرنا چاہیے، دل کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بظاہر ایک غلط کام کر رہا ہے، وہ پھٹا وہ کھیل رہا ہے تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی مصلحت سے ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلا ایک خرق تھا اور ایک غرق تھا۔ خرق تھا پھاڑنا کشتی کو اور غرق تھا ڈبونا۔ کشتی اگر نہ پھاڑی جاتی یا نہ توڑی جاتی تو بادشاہ وہ ہر اچھی کشتی کو لے رہا تھا، چونکہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا نا کان ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، تو غصب کی بجائے انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی، کشتی توڑ دیتے تھوڑی تاکہ یہ بچ جائے۔ تو کشتی کا توڑنا تو بری بات ہے، لیکن اس لیے توڑ دینا کہ بڑی مصیبت سے بچ جائے، تو جب دو برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے اور تیسرا کوئی رستہ نہ ہو تو کم درجے کی لے لینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دینی معاملات میں دوسروں سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھی جو اس سے پہلے قصے میں آپ کو میں بتا چکی ہوں۔